اللہ کے نبی کو اللہ نے نذیر بھی بنایا ہے، بشیر بھی بنایا ہے، بشارتیں دی ہیں۔ ہم دنیا میں جنت کی بشارت دیتے ہیں، تم ان صحابہ جیسے زندگی بناؤ۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے نذیر بھی بنایا ہے، قیامت میں ایسی چیزیں پیش آئیں گے تم ان سے بچنے کی فکر کرو، ورنہ جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اپنے حق کی آج جیسے آواز اٹھا رہے ہو، ایک من جملہ شکل بن کر جماعت کے در پر ایک وقت وہ آئے گا، اپنے آپ کو نہ سدھارو گے تو اپنے اکیلے کے حق کو لڑنے پر ہم اپنے آپ میں مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے حقوق کی رعایت کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کریں۔ بس دنیا کی زندگی چند پیسوں کی ہے، چند ٹھیکریوں کی، آج ہمارے ہاتھ میں تو کل دوسروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اس کی فکر کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ مال اللہ کی نعمت ہے، جب بندہ نیکی کر کے اللہ کو خوش کر لے گا، خزانے اس کے پاس ہیں، وہ مالا مال کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میرے واجب الاحترام عزیز بزرگان دین اور نوجوان عزیز دوستوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر کامیاب بنانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر آدمی انسان کیسے کامیاب بنے گا، اس کی رہبری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجتے رہے۔ تقریباً حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا، یا تو بشارت دینے کا کام کرتے تھے یا نذیر یعنی ڈرانے کا کام کرتے تھے۔ یہ دو ہی کام لے کر حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے تھے۔ یا تو بشارت دیتے اپنی قوم کے لوگوں کو اور اس وقت کے انسانوں کو سمجھاتے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ بات ماننے پر اللہ کا یہ انعام ہے، ایسے کریں گے اس طرح کا پھل ملے گا، نیکی کریں گے اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، بشارت ملتی ہے۔ یا حضرات انبیاء علیہ السلام ڈرایا کرتے تھے، یہ کام کریں گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی، اللہ کے غصے میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بڑے بڑے نبیوں کی بڑی بڑی قومیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم ہود، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ڈرایا اور سمجھایا، مانو گے اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، نہیں مانو گے اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ ہم نے قرآن کی تفصیل سے، بیانات سے اس چیز کو سنا ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، اللہ کے عذاب و پھٹکار میں آ گئے۔ تو جو بھی نبی دنیا کے اندر آتے ان کے دو ہی کام ہوتے، یا تو وہ خوشخبری دیتے فلاں کام کرو اللہ کا فلاں انعام ملے گا، یا ڈراتے تھے فلاں کام سے رک جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں امام الانبیاء، فخر موجودات، سرور کونین، سرکار حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو بھی دنیا کے اندر بشیر و نذیر، بشارت سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انبیاء کی کڑی تھی، جس کڑی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نبوت والے دروازے کو اور نبوت والے نورانی چراغ کو بجھانا چاہتے تھے اور بند کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے میرے اور آپ کے آقا حضرت فخر موجودات سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سجدے کی حالت میں تشریف لائے اور آسمانوں سے آواز آنے لگی، اس بچے کو مشرق میں بھی گھمایا جائے اور مغرب میں بھی گھمایا جائے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اس بچے کو
کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں ڈبویا جائے. اس بچے کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق عطا کیے جائیں. اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری عطا کی جائیں. اس بچے کو حضرت صالح علیہ السلام کی حکمت عطا کی جائیں. اس بچے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ادا کی جائیں. اس بچے کو حضرت لوط علیہ السلام کا جذبہ عطا کیا جائے. اس بچے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر عطا کیا جائے. اس بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی عطا کی جائے. اس بچے کو سائر کائنات کا انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا جائے. اس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کی پوری خوبیوں سے نواز کر میرے اور آپ کے آقا حضرت فقر موجودات سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا گیا. اور خود اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرے نور کو پیدا فرمایا. اور یہ نور منتقل ہوتا رہا حضرت آدم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کے نور کو پیدا فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیش علیہ السلام کے حوالے ہوا. حضرت شیش علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے ہوا. یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوا. اس وقت کی یہودی عورتیں دیکھا کرتی تھیں اس نور کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر, اور یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ نور ہمارے پیٹ میں آ جائے. بڑی بڑی خاتونیں خوبصورت حسین و جمیل مال رکھنے والی عہدے رکھنے والی وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام پیش کیا کرتی تھی کہ ان کا نکاح ہمارے سے ہو جائے. وہ نور جس کو اللہ نے دنیا کو بنانے سے پہلے پیدا فرمایا ہے وہ نور ہمارے پیٹوں میں منتقل ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد حضرت عبد المطلب جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے حضرت آمنہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے راستے پر لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مالدار حسین و جمیل بڑے مرتبے والی بڑے نام والی اور بڑے مال والی عورت آتی ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو بنا لے جاتی ہے اور ان کے کان میں بات بولتی ہے. یوں کہنے لگتی ہے کہ دیکھو عبداللہ تم بڑے مقدس آدمی ہو. تمہارے والد نے یعنی میرے اور آپ کے آقا کے دادا نے حضرت عبد المطلب نے تمہاری نجات کے لیے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے تھے کہ تمہاری زندگی باحیات ہو جائے. تو تمہیں میں وہ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. تم میرے سے نکاح کرنا, میری طرف متوجہ ہو جاؤ, میری شرط کو مان لو. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ وہ نور جس کو اللہ نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے بنایا ہے وہ حضرت آمینہ کے پیٹ ہی میں جائے. اب آگے تک بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا کر کیا معاملہ ہوتا ہے, حضرت آمنہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے. جیسے ہی نکاح ہو گیا 3 دن وہیں پر ٹھہرنا ہوتا ہے اور 3 دن کے بعد جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی ہو رہی ہوتی ہے
تو وہ خاتون جس نے پیغام نکاح پیش کیا تھا اب وہ اس طرح متوجہ نہیں ہوتی جس طرح پہلے متوجہ ہوئی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اب اپنے آپ کو پیچھے کر لیتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگتے ہیں اس عورت سے، اب کیا بات ہو گئی کہ پہلے جس طرح تو میری طرف متوجہ ہو رہی تھی اب کیوں متوجہ نہیں ہو رہی ہیں؟ تو کہنے لگتی ہے کہ میں کوئی غلط سلط ارادہ رکھنے والی عورت نہیں ہوں، میں جانتی تھی کہ اللہ نے جس نور کو پیدا کیا ہے وہ نور ابھی تمہاری پیشانی میں باقی ہے، تو میں نے چاہا کہ وہ نور میں اپنی طرف منتقل کروا لوں، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور کسی اور کی طرف منتقل ہو چکا ہے، اب مجھے آپ کی چاہت نہیں ہے، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اس نور کی ضرورت تھی جس نور کو اللہ نے آپ کی پیشانی میں رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نورانی چراغ کے سلسلے کو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، یہاں تک کہ لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اے حلیمہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر پر ہر رات میں آسمان سے ایک نور کی روشنی جھلک رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کر کے اپنے گھر لے جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے ایسا پیارا بچہ پرورش کے لیے دیا ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے گود آیا ہے میرے گھر کے اندر مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کہیں میں اس بچے کو لے جاتی ہوں آٹومیٹکلی اس بچے کا نور سارے کمرے کو روشن کر دیتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے، اے سعدیہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ اتنا زبردست بچہ ہے کہ بس تیرے کمرے کو روشن نہیں کرتا ہے بلکہ تیرے گھر سے لے کے آسمان تک کی روشنی تیرے گھر کے اوپر ہمیشہ رہا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے سلسلے کو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 ذمہ داریاں دے کر دنیا کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ کا کلام کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی جی ہم آپ کو آپ کی امت کی طرف شاہد بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ شاہد کہتے ہیں ایک اللہ کی گواہی دینے والے کو۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد 313 بتوں سے نہ ہونے کی اور ایک اللہ سے ہونے کی گواہی کو پیش کرنا ہے، اور یوں کہا لا الہ الا اللہ میں کامیابی ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی اور ایک اللہ سے ہونے کی گواہی دی، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو شاہد بنا کر بھیجا تھا دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارا پہلا کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہو ہی جاتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پہلے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، دوسرے کان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے۔ اب پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر جب آدمی گزارے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی موت بھی لا الہ الا اللہ پر آئے۔ اگر آدمی نے زندگی لا الہ الا اللہ پر نہیں گزاری، محمد رسول اللہ پر نہیں گزاری، معلوم نہیں خاتمے کا کیا حال ہوگا۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی، انسان کو کسی طرح کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، لیکن کس حال میں موت آئے گی اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اسے وحدہ لا شریک کو ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب مرے گا اور کیسے مرے گا، کب مرے گا اور کیا کر کے مرے گا اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن مرنا تو طے ہے، اس کا علم آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ پر موت آنے کے لیے زندگی لا الہ الا اللہ پر گزارنا
یہ میرے اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہونے کے اعتبار سے سمجھایا تھا، اور اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیر بنا کر بھیجا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنانے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے۔ بشارت کے معنی خوشخبری کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خوشخبریاں پیش فرمائی، یہ نیکی کرو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا، یہ کام کرو اللہ کی طرف سے یہ اجر ملے گا، یہ کام کرو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیش فرمائی۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے ایک آدمی ایسا ہوگا اس کو جنت کے ساتوں دروازے پکارے گا۔ جب وہ آدمی جنت کے باب الصدقے کے پاس جائے گا، صدقے کا جو جنت کا دروازہ ہوگا، وہ صدقے کا دروازہ بھی اس آدمی کو پکارے گا کہ آپ ہمارے اندر سے داخل ہو جائیں۔ جب وہ آدمی باب الصوم روزے کے دروازے کے پاس جائے گا تو جنت کے روزے کا دروازہ بھی اسے پکارے گا، آپ ہمارے اندر سے داخل ہو جائیں گے۔ باب الصلاۃ جنت کے نماز کے دروازے کے پاس وہ آدمی جائے گا تو جنت کی نماز کا دروازہ اس آدمی کو پکارے گا کہ آپ ہمارے اندر سے داخل ہو جائیں۔ باب التوبہ توبہ کا جو دروازہ ہوگا وہ آدمی اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی اسے پکارے گا آپ ہمارے اندر سے داخل ہو جائیں۔ ایسا کر کے جنت کے ساتوں دروازے اس آدمی کو پکاریں گے۔ نبی نے بشارت پیش کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، اللہ کی وحدانیت کو بتانے والا، اللہ کے اکیلے پن کو بتانے والا، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ہے اس کو بتانے والا، اور انسانیت کو خوشخبری بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خوشخبری پیش فرمائی کہ بڑا آدمی ہوگا اسے جنت کے ساتوں دروازے پکاریں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حدیث تھے، وہ نیکی کا ہمیشہ شوق رکھا کرتے تھے، انہیں مال کی حرص نہیں تھی، انہیں تو اعمال کی حرص تھی، وہ ہمیشہ نیکی کو چاہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ آدمی کون ہوگا جس کی آپ جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں اور اس سے اوپر جنت کے ساتوں دروازے اس کو پکاریں گے، وہ آدمی کون ہوگا بتائیے۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے اے ابو بکر جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہی ابو بکر ہوگا جس کو جنت کے ساتوں دروازے پکاریں۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیا کرتے تھے۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کا نام لے کر بتایا، یہ 10 صحابہ ایسے ہیں جو پورے کے پورے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ ایسے صفات والے وہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کے صفات کی بنیاد پر، ان کے اعمال کی بنیاد پر، ان کے اخلاق کی بنیاد پر، ان کی زندگی کی نورانیت کی بنیاد پر ان کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اور یوں کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اس طرح اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جنت کی بشارت مرحمت فرمائی۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی جن کے بارے میں جنت کی بشارت مرحمت فرمائی تھی، ان کے اتنے بلند اخلاق اور اعلیٰ پیمانے کی زندگی تھی جس کو آدمی آزما نہیں سکتا تھا۔ ابو بکر تو تھے ہی صدیق اکبر، جن کے بارے میں کیا کہنا، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے ہی دی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر ان کی ہستی کیا تھی وہ ہم خود جانتے ہیں، حضرت عثمان ان کی ہستی کیا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے حق میں اپنی یہ 2 بیٹیوں کو نکاح میں دینے کے باوجود بھی یوں کہا تھا عثمان کے لیے اگر میری اور ایک بیٹی ہوتی تب بھی میں اسے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوتا۔
ایسی زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے دنیا کا بڑا بدبخت انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان اب تک کے لیے وہ انسان ہے جس نے اللہ کی قدرت پر اپنی تلوار چلائی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا فرمایا تھا۔ اس وقت کا ایک آدمی اللہ کی اس قدرت کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی جو گابن اونٹنی تھی اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس نے اپنے ساتھ ایک جماعت لے جا کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ختم کروا دیا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اب تک کی دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اب کے بعد کون آپ اس دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے علی ایک وقت آئے گا آپ میدان کارزار میں رہو گے اور جنگ گمسان کی چل رہی ہوگی، اس وقت ایک آدمی آئے گا اور آپ کی پیشانی کو تلوار کا نشانہ بنائے گا، اور وہ اس کی تلوار لے کر آپ کی پیشانی پر وار کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی سے خون بہتا ہوا ناک پر سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف ہو جائے گا، وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہوگا۔ اسی لیے آپ کی اتنی بڑی خوبی پر ہم دنیا میں رہتے ہوئے علی فی الجنہ کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنے زبردست صحابی تھے کہ خود اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے عثمان جان لو وہ کنواں جو تم نے اپنے پیسوں سے لوگوں کے لیے آزاد کر کے دیا ہے تاکہ لوگ اس کنویں سے پانی سین کر اپنی پیاس فری میں بجھائیں، ایک وقت وہ آئے گا اے عثمان لوگ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تمہاری پیاس بجھانے کے لیے اس کنویں سے گھٹ تمہیں پانی دے دیا جائے گا، اس وقت تم صبر کے پانی سے اپنے لیے پیاس بجھانے کی پوری فکر کرنا۔ اے عثمان وہ وقت ایسا آئے گا جس مسجد نبوی کے لیے تم نے اپنا پیسہ لگایا ہے اس مسجد میں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیا جائے، تم اس وقت جو ہے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں صبر کی نماز پڑھ لینا، اسی لیے ہم تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، عثمان فی الجنہ۔ اس طرح اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی قربانیوں پر انہیں جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کے بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت اس لیے مرحمت فرمائی تھی کہ وہ اپنی تجارت میں کھوٹ کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ لوگ کیوں نہ سمجھے کہ مسجد میں بیٹھنے والے، ہاتھ میں تسبیح لینے والے، ہمیشہ مصلوں کو آباد رکھنے والے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہی جنتی ہوں گے، ان کے علاوہ بھی جنتی ہوں گے وہ لوگ جو سچی پکی تجارت کرتے ہیں، یہ لوگ بھی جنتی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ثابت فرمایا، وہ لوگ جو اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے، وہ لوگ جو اپنی تجارت میں دھوکہ نہیں دیتے، وہ لوگ جو اپنی تجارت میں ایک بتا کر ایک پیش نہیں کرتے، وہ لوگ اس طرح کہہ کر سامنے والے کو آمادہ نہیں کرتے کہ ہم تیرے ہی لیے بہترین سے بہترین پیش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اس کے لیے بڑا گھٹیا مال ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی کل جنت میں جانے والے ہوں گے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عبد الرحمن فی الجنہ، کہ تجارت کرنے والے عبد الرحمن دنیا کے بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی جنت میں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تجارت بڑی پاک و صاف تھی، دھوکہ دہی ان کی تجارت میں نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا،
دغا بازی نہیں تھی، جس سے جتنا جو بات پہ ناقول ہوتا تھا اور خرید و فروخت کی بات چیت ہوتی تھی اور آپس میں پیسہ دینے کا معاہدہ طے ہوتا تھا، اسی وقت میں سارا معاملہ پورا کیا کرتے تھے، جس کی برکت سے اللہ نے انہیں دنیا کا بڑا مالدار بنایا۔ جبکہ وہ مکے سے تشریف لائے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ایک صحابی سے کروا دی تھی۔ وہ صحابی گھر لے گئے اور کہنے لگے عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، جن سے تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، ان سے نکاح کر لینا۔ میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر رکھ لینا، میرے 2 باغات ہیں، ایک باغ تمہیں میں دیتا ہوں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، تمہاری خوش آمدید پر میں لبیک کہتا ہوں، مجھے تھوڑا بازار کا راستہ بتا دو۔ تو صحابی نے بازار کا راستہ بتایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سچے دل سے، امانت داری سے، دیانت داری سے، زبان کی سچائی سے، ہاتھ کے دگلے پن کے دور کرنے سے، ہاتھ کی امانت داری سے، اس طرح انہوں نے تجارت فرمائی، بزنس کیا کہ اللہ نے وہ ترقی عطا فرمائی کہ وہ دنیا کے مالدار صحابہ میں بن گئے۔ اور اتنی زبردست تجارت فرمائی، اللہ کے نبی نے دنیا میں بشارت دی تاجر بنو تو ایسے بنو جن کے بارے میں ہم یہ گواہی دے رہے ہیں عبد الرحمن فی الجنہ کے تاجر ہونے کے باوجود بھی جنت میں کل قیامت کے دن جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کی مجلس میں کہ جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی ہوئی تھی، انہوں نے درخواست پیش فرمائی، تقریباً وہ یمن کی جماعت تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اور اس جماعت کو کچھ سکھانے کے لیے ہمارے حق میں ایک امانت دار صحابی کو پیش کرنا کیجیے تاکہ ہم ان صحابی کو اپنے ساتھ میں لے جائیں گے اور ان سے سیکھیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اپنی زندگیوں کو بنائیں گے۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کے ساتھ جانے کے لیے سارے امت کے امین کو آپ کے حوالے کرتا اور وہ جنت میں بھی اپنی امانت داری کے ناطے جانے والے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار کو، امین کو بھیجنے والے ہیں جن کو خود اللہ کے نبی نے ساری دنیا کے امانت دار کے ہونے کا لقب مرحمت فرمایا ہے۔ اب سارے صحابہ اس بات کو پسند کرنے لگے کہ کاش میں بن جاؤں اس جماعت کا امیر، اس جماعت کے ساتھ جانے والا۔ ان کے اندر عہدے کا نشہ نہیں تھا، وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے جس کو امین کہا ہے وہ میرا نام ہو جائے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے امانت داری کے ناطے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے وہ آدمی میں بن جاؤں۔ حضرت ابو بکر بھی شوق کرنے لگے، حضرت عمر بھی شوق کرنے لگے، حضرت عثمان بھی شوق کرنے لگے، حضرت علی بھی شوق کرنے لگے رضی اللہ عنہم ورضوان کہ اللہ کے نبی نے جس آدمی کو امین کہا ہے وہ امانت دار آدمی کتنا مبارک ہوگا، اس امانت داری کے ناطے وہ جنت میں جانے والا کیسے بنے گا۔ تو کل کے دن جب مجلس ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو عبید اللہ ابن جراح نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو عبید اللہ ابن ابی جراح جیسے وہ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری امت کے امانت دار ہیں، ان کی امانت داری کے ناطے کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کی انہیں دنیا میں بشارت دی، کیوں کہا ابو عبیدہ ابن ابی جراح فی الجنہ، یہ ابو عبیدہ ابن جراح جو امت کے امین و امانت دار ہیں وہ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ تو امت میں امانت دار آدمی جو بنتا ہے اللہ کے نبی نے انہیں جنت میں جانے کی بشارت مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے
ان 10 صحابہ کو جو جنت کی بشارت دی ہے وہ اس طرح کی خوبیوں کی بنیاد پر دی ہے۔ تاجر بننا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بنو، ان کے حق میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دی۔ امانت دار بننا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرح بنو کہ یہ امت کے امانت دار ہیں، ان کے جنت میں جانے کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی ہے۔ ہمارے اکابر اللہ والے میں ایسے گزرے ہیں کہ وہ لوگوں کی امانت کردہ چیزوں کے نوٹ تک نہیں بدلتے تھے، وہ لوگوں کی چیزیں ایسے امانت داری سے رکھا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ اس وقت کے غیر لوگ بھی اپنی ماؤں کو، بہنوں کو ان اللہ والوں کے اچھے دل لوگوں کے حوالے کر کے جاتے تھے کہ لوگ بڑے امانت دار ہیں، ہماری امانتوں کے اندر خیانت کا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے وہ آدمی جنت میں جائے گا جو زندگی امانت کے ساتھ گزارے گا۔ زبان کی بول بھی بڑی امانت والی چیز ہے، صرف مسئلہ چیزوں کا نہیں ہے، بات کا بول دینا بھی بڑی امانت کا مسئلہ ہے۔ آدمی نے سامنے والے سے یوں کہہ دیا کل کے دن انشاءاللہ میں آپ کا کام کر کے ہی دوں گا، یہ اس کی زبان کی امانت ہے۔ اگر اس نے کل کے دن ادا نہیں کیا، معاملہ پورا نہیں کیا اور اس کا کام نہیں کیا، اللہ کے یہاں سے بولنے والے پر پکڑ کا معاملہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی زبان کی امانت سامنے والے کے پاس رکھ دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے تو نے اپنی زبان سے فلاں آدمی کو اپنی امانت دے رکھی تھی اور بات کا معاملہ طے کیا تھا، تو نے اپنی امانت پوری نہیں کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن لوگ 2 چیزوں کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ لوتڑا ہے جسم کا جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی ہے، وہ زبان ہے۔ آدمی زبان کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں جائے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوسری وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے، وہ آدمی کے 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز ہے۔ آدمی اسے اپنے کنٹرول میں رکھے گا، ہر نفسانی خواہش انسان کے اپنے کنٹرول میں رہے گی، ورنہ کل قیامت کے دن آدمی کی شرمگاہ کی وجہ سے بھی آدمی جہنم میں جانے والا بنے گا۔ تو زبان کی امانت کی حفاظت کریں۔ آج لوگوں کے درمیان پیسوں کی امانت کا بھروسہ ہی ختم ہو گیا، امانت رکھنا تو دور کی بات ہے۔ لوگ بھلے بینک پہ بھروسہ کر لیں گے، اپنے دوست پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ دوست تو دور کی بات، اپنے بھائی پہ بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ اپنے بھائی تو دور کی بات، اللہ معاف فرمائے، اب تو ایسا ماحول آ چکا ہے ماں اپنے بچے پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچہ اپنی ماں پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں بھی اپنے پیسے بچے سے چھپا کے رکھتی ہے اس بنیاد پہ کہیں میرے بچے کو نہ معلوم ہو جائے اور میرا بچہ میرے پیسے لے جا کے کہیں خرچ نہ کر جائے۔ اور بچہ بھی اپنے پیسے ماں سے چھپا کے رکھتا ہے اس بات سے کہ کہیں میری ماں کو میرے پیسوں کی خبر نہ لگ جائے اور میری ماں میرے سے میرے پیسوں کا سوال نہ کر۔ تو آج تو پیسوں میں بھروسے کی چیزیں ختم ہو گئی، امانت تو دور کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اب جو مسئلہ چل رہا ہے وہ زبان کی امانت داری کا ہے۔ لوگ اپنا پیسہ کسی کے پاس رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ماحول قرب قیامت ہے، چلو اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن اس میں بھی صحیح ہونا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ جس وقت جس طرح کی ہم سے امانت کا معاملہ کیا گیا ہے وہ امانت ہم پوری ادا کرنے کی پوری فکر کریں، ورنہ اللہ کے یہاں موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن 4 عدالتیں لگیں گی اور 4 ترازو اللہ کے دربار میں رکھے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا ترازو بندے کا اور اللہ کا ہوگا، اللہ معاف فرما دے، نیکیاں کم ہوگی، سمجھ تو اللہ کی طرف سے معافی ہوگی۔ اور دوسرا ترازو بندے کا اور بندے کا ہوگا، بندے نے آپس میں جو بندے سے معاملہ کیا ہے اس ترازو میں اس کو تولا جائے گا۔ اگر اس نے جو معاملہ کیا تھا پورا ادا کر دیا ترازو بھاری ہو جائے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا، ورنہ اس کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔
اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، جس سے معاملہ کیا تھا اس کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ جانتے ہو میری امت کا غریب آدمی کون ہے؟ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین یوں سمجھنے لگے کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی غریب ہوگا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا ہے، جائیداد نہیں ہوتی ہے، ایسا آدمی غریب ہے، ہم بھی اسی کو سمجھتے ہیں غریب آدمی۔ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس آدمی کو غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے کچھ بھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ایسے آدمی کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، میری امت کا غریب وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، جس کے پاس ایئر کنڈیشن کاریں نہیں ہیں، جس کے پاس گھومنے کے لیے بہترین سے بہترین سواریاں نہیں ہیں، وہ آدمی میری امت کا غریب نہیں ہے۔ میری امت کا غریب تو وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ ادھر بھی دیکھے گا پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، ادھر بھی دیکھے گا پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، ادھر بھی دیکھے گا پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا انبار ہوگا، اس کا دل اندر سے خوش ہو رہا ہوگا اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کہ میں کامیاب ہو گیا، میں جنت میں جانے والا ہوں، میں کامیابی کی بول بولنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اس طرح وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوشی خوشی مسکرا رہا ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے اتنے ہی میں یہ فیصلہ ہوگا، اے فلاں جو تو اپنی نیکیاں پہاڑوں جیسی لے کر آیا ہے مگر ان میں سے ایک نیکی بھی تیری نہیں ہے۔ اب یہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کمائی ہیں، جو میں آج اس کا انبار لے کے آیا ہوں جنت میں جانے کے لیے، اب یہ اعلان ہو رہا ہے ان میں سے ایک نیکی بھی میری نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا لائن سے اور کہا جائے گا تیری اتنی زیادہ نیکیاں ہیں مگر تو نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، اس گالی کے بدلے میں تیری اتنی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ تو نے دنیا میں نیکی تو کی تھی مگر کسی کا دل توڑا تھا، اس کے دل توڑنے کی وجہ سے تیرے ان نیکیوں میں سے اتنا حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ تو دنیا میں نیکیاں تو کیا تھا مگر کسی کو دھوکہ دیا تھا، اس دھوکے کے بدلے میں تیری اتنی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی، اور اس سے کہا جائے گا تو نے دنیا میں نیکیاں تو دی تھی مگر کسی کی دغا بازی کی تھی، چغلی کر کے اسے گھاٹے کا سبب بنایا تھا، آج تیری اتنی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اس طرح نیکیاں بانٹتے بانٹتے پہاڑ جیسی جو نیکیاں لے کر آیا تھا پوری کی پوری ختم ہو جائیں گی، اب وہ کھڑا کے کھڑا رہ جائے گا۔ جس طرح غریب دنیا میں آیا تھا ایسے ہی بغیر نیکیوں کے غریب بن کے آسمانوں کی طرف جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے مفلس بننے بڑے بہتر ہیں مگر آخرت کے غریب نہ بنیں، آخرت کے مفلس نہ بنیں، ورنہ آخرت کا مفلس بننا وہ کسی طرح کے گھاٹے کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ انسان جب آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے نہ آج تک ہم نے دیکھا ہے نہ کل قیامت تک دیکھیں گے کہ کسی کی واپسی ہوئی ہے، ہرگز کسی کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کا غریب تو ویسے تیسے زندگی گزار ہی لے گا، 3 ٹائم نہیں کھائے گا، بھلے 1 ٹائم تو ضرور کھائے گا، لیکن آخرت کا جو مفلس ہوگا وہ یوں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، اللہ کے پاس میرا معاملہ ہی نہیں لایا جاتا، کتنا اچھا ہوتا، لیکن اس طرح کا معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بنو تو زندگی صدیق جیسی بناؤ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ اگر زندگی میں انصاف پیدا کرنا چاہو تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف پیدا کرو۔ زندگی میں اگر سخاوت یعنی لوگوں کو دینے کا مزاج پیدا کرنا چاہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مزاج پیدا کرو۔ اگر زندگی میں
لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا، خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا بنو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایک معاملہ اختیار کرو، ان جیسا بنو۔ اگر زندگی میں تاجر بنو تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تجارت کرنے والے بنو۔ اگر زندگی میں امانت دار بنو، زبان کی امانت داری، ہاتھ کی امانت داری، پیر کی امانت داری، معاملات کی امانت داری، پیسوں کی امانت داری، نگاہوں کی امانت داری، اپنی زندگیوں کی امانت داری، اپنے دوپٹے کی امانت داری، اپنی شرم و حیا کی امانت داری، ساری زندگی کی امانت داری کرنے والے بنو تو حضرت ابو عبید اللہ بن ابی جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امانت دار بنو۔ اللہ کے نبی نے ان جیسے اوصاف والوں کو جنت کے ہونے کی دنیا میں بشارت دی اور یوں کہا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں، ان کے حق میں ہم جنتی ہونے کی بشارت دنیا ہی میں دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت سنانے والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈرانے والا بنا کر بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نذیر بھی بن کر آئے ہیں، ڈرانے والا بھی بنا کر اللہ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو ڈرایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے۔ سب سے پہلے یوں کہا ہے کہ جس جہنم کے حوالے کیا جائے گا وہ جہنم دنیا کی آگ سے 70 گنے بڑی ہوئی آگ ہے، جس کا ایک وقت رنگ لال تھا، جس کو بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور بھڑکایا گیا تو وہ آگ کالی پڑ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے خود حصے اس آگ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے یوں کہتے ہیں یا اللہ یہ آگ اتنی سخت ہے کہ ہم خود اس کو برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، تو میرے اور آپ کی کیا ہمت ہوگی کہ ہم اس جہنم کی آگ کو برداشت کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ کا کلام کہتا ہے وہ جہنم انسانوں سے بھر دی جائے گی، پھر بھی جہنم یوں کہے گی حل من مزید، اور میں بھوکی ہوں اور مجھے بھرا جائے۔ پتہ نہیں اس میں کس کس کو ڈالا جائے گا، کس کس کا نام لیا جائے گا اور کس کس کو اس کے حوالے کیا جائے گا۔ بڑی ڈرنے کی چیز ہے۔ آج لوگوں میں جہنم کا خوف ختم ہو چکا ہے، خبر کے مسائل کا حل آدمی تلاش کرنا بھول چکا ہے۔ دنیا اتنی چھا چکی ہے، صبح اٹھو تو گاندھی کی فکر، رات سو تو گاندھی کی فکر، درمیان میں معاملہ کرو تو گاندھی کی فکر، نوٹ آدمی کو دیکھتے دیکھتے ذہن پر نوٹ، دل میں نوٹ، ہاتھ میں نوٹ، جیب میں نوٹ، اتنا سب کچھ نوٹوں کے آدمی حوالے ہو گیا ہے کہ ہر مسئلہ نوٹ کا ہی چلتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے پیسہ پھینک تماشا دے، لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ انسان کو مرنا بھی ہے، اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے موت اچھی تو سارا مسئلہ اچھا۔ اللہ کے نبی نے بتایا موت خراب ہو گئی سارا مسئلہ خراب ہو جائے۔ اسی لیے خود اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے کہ میرے نماز جنازہ پڑھانے سے ہو سکتا اللہ کو رحم آ جائے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ موت پر مسئلہ آسان ہو جائے گا تو خبر پر بھی مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے منافق جن کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کی میت کو پکڑ کر قبر کے اندر رکھا ہے، یوں سوچتے ہوئے کہ نبی کا جسم اگر اس کے جسم کو لگ جائے گا تو جہنم کی آگ اس کے جسم کو چھو نہیں سکے گی۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹے کا ڈلہ برآمد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دبا کر روٹی کی شکل بنا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے کے ٹکڑے کو لے کر دبایا، روٹی کی شکل بنائی اور روٹی پکانے کے لیے پیش فرمایا۔ لیکن جیسے امی عائشہ نے اس روٹی کو آگ پر تپنے کے لیے ڈالا تو تپتی نہیں ہے، روٹی پکتی نہیں ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کا ہاتھ لگا ہے، روٹی برکت والی بن گئی ہے، جلدی پک جاتی۔
اور مزیدار بن جاتی۔ امی عائشہ نے پوچھا یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، آپ نے جس روٹی کو ہاتھ لگایا وہ روٹی پکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ روٹی کہاں سے پک سکتی ہیں جس روٹی پر نبی کا ہاتھ لگا ہو، اور جس چیز پر نبی کا ہاتھ لگ جائے اسے جب دنیا کی آگ ہی نہیں چھو سکتی ہے تو جہنم کی آگ کیسے چھوئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سارے لوگوں کو قبروں میں اتر کر اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کی طرف سے ان کے خبر کا مسئلہ آسان ہو جائے۔ جس جسم کو نبی کا جسم لگ گیا ہے یہ بات طے ہے کہ اس جسم کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی امت کو ڈرانے کے لیے بھی آئے تھے اور سمجھاتے تھے کہ خبر کا مسئلہ بڑا نازک ہے، حشر کا مسئلہ بڑا نازک ہے، پلسرات کا مسئلہ بڑا نازک ہے، عالم قیامت کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا اور آگے کی بڑی بڑی پیشین گویاں مرحمت فرمائی، دیکھو ایسا ایسا وقت آئے گا، لوگ ایسا ایسا کام کریں گے، اس کام میں تم مبتلا نہ ہونا ورنہ تم جہنم کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ عورتوں سے پردہ ختم ہو جائے گا اور اپنی گھر کی بیٹیاں اپنی ماں کی بات کو پیروں تلے ڈال کے روننے والی ہو جائیں گی، اپنے باپوں کی بات کو اپنے جوتے کے تسمے کے حوالے کریں گی، گویا کہ والدین کی کوئی بھی بات نہیں چلے گی۔ اور اس وقت کے نوجوان لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے خوشی خوشی کا معاملہ کریں گے مگر اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نفرت کی بات کریں گے، آنکھوں سے تاکہ جھانی کریں گے اور اپنی آنکھوں کو چڑھاتے ہوئے اپنے والدین پر نفرت کے الفاظ کا استعمال کریں گے، جبکہ اللہ نے فرمایا اف لہما، ان کو اف تک مت کہو مگر ان کی عزت کی دھجیاں اڑائیں جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ڈرا رہا ہوں ایسے وقت سے تم اس میں مبتلا نہ ہو جانا ورنہ تم جہنم کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا قرب قیامت میں ایسا مسئلہ آئے گا، لوگ عہدوں کے لیے اپنے آپ میں لڑیں گے، خون ریزی ہوگی، معاملات جو ہے اپنے آپ سے دور کر لیے جائیں گے عہدوں کے لیے، مساجد کے مسئلے کو پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا جائے گا، مساجد کے مسئلوں کو عہدوں کے لیے کورٹوں کے حوالے کیا جائے گا، ان سب مسائل میں تم مت پھنسنا ورنہ اللہ کی طرف سے تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ یہ سب ہونے والی چیزیں ہیں، ہو کر رہیں گی لیکن ہمارے سے نہ ہو اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں مساجد بڑی عالیشان بنائی جائیں گی، 1-1 کروڑ کی مسجد ہوگی، 2-2 کروڑ کی مسجد ہوگی مگر مصلی ایک بھی نہیں رہے گا، مصلی 2 بھی نہیں رہے گا۔ جس طرح رمضان کے مہمان چلے جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ مہمان بن کے چلا جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کی زندگیوں کے سجدے مہمان بن کے ان کی زندگیوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے کرنے والے نہ بننا، مساجد کی آبادی کی فکر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں قرآن بس جو ہے لفظوں میں رہ جائے گا، زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس پر چلنے والے بننا، بس اسے ان کے الفاظ تک محدود نہ کرنا ورنہ اللہ کی پکڑ میں تم مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جو ہے بھائی بہن کے حق کو ادا نہیں کرے گا اور بیٹا باپ کے حق کو ادا نہیں کرے گا، بیٹا ماں کے حق کو ادا نہیں کرے گا۔ ایسے معاملات میں تم مت پھنسنا، تم اپنے رشتہ داروں کے پورے حقوق ادا کرنا، یہ قرب قیامت میں ہو کر رہے گا، ورنہ اگر تم اپنے بھائی ہونے کے ناطے اپنے بہن کے حق کو ادا نہیں کرو گے، بیٹا ہونے کے ناطے والدین کے حق کو ادا نہیں کرو گے، اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے ان ساری چیزوں سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ڈرانے والا بھی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ آج مسلمانوں پہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اپنے معاملات کے درست نہ ہونے کی بنیاد پہ حالات نظر آ رہے ہیں۔ ہم کھڑے ہو کے اپنا حق دوسروں سے مانگتے ہیں،
پروٹیسٹ کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ہمارا ہم پورا پورا ادا کیا جائے، مگر ہماری زندگیاں ایسی ہیں ہم خود اپنے بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم خود اپنے بھائی کو اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ ایسا ہے ہمارے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اپنی بیوی کا حق پوری طرح ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، آواز لگاتے ہیں غیروں سے کہ ہمارے حق کو ادا کر دیا جائے، ہم اپنے آواز سے اپنے حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، مگر ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے برسوں سے بھائی بھائی بچھڑے ہوئے ہیں، چاچی پھوپھی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، خالہ ماموں کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اور بھانجے خالہ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کیوں کہتے ہیں ہم مرنے تک تمہارے جنازے پر نہیں آئیں گے، ہمارے مرنے پر تم ہمارے جنازے پر نہ آنا، اس طرح کے معاملات ہمارے اندر ہیں، اور ہم دوسروں سے اپنا حق طلب کرتے ہیں، ہم خود اپنے حقوق کو ادا کرنے والے نہیں ہیں، یہ سب ہو کر رہے گا، ہو رہا ہے، یہ سب قرب قیامت میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش ہی پر فرمایا تھا، جبکہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد تقریباً جو ہے 1600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی 1700 سال کی ہجری چل رہی ہے، اسی وقت اللہ کے نبی نے اپنے دو بیویوں کو بتا کے فرمایا تھا میں آنا گویا کہ قیامت کا آنا دونوں برابر ہے، اللہ کے نبی کا آ جانا قیامت کے آ جانے کے برابر ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے نذیر بھی بنایا ہے، بشیر بھی بنایا، بشارتیں دی ہیں، ہم دنیا میں جنت کی بشارت دیتے ہیں تو ان صحابہ جیسے زندگی بناؤ، اللہ کے نبی کو اللہ نے نذیر بھی بنایا ہے، قیامت میں ایسی چیزیں پیش آئیں گے تو ان سے بچنے کی فکر کرو، ورنہ جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اپنے حق کی آج جیسے آواز اٹھا رہے ہو، ایک من جملہ شکل بن کر جماعت کے در پر ایک وقت وہ آئے گا، اپنے آپ کو نہ سجارو گے تو اپنے اکیلے کے حق کو لڑنے پر ہم اپنے آپ میں مجبور ہو جائیں گے، اس لیے ضروری ہے اپنے حقوق کی رعایت کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کریں، بس دنیا کی زندگی چند پیسوں کی ہے، چند ٹھیکریوں کی، آج ہمارے ہاتھ میں تو کل دوسروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اس کی فکر کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو درست کریں، مال اللہ کی نعمت ہے، جب بندہ نیکی کر کے اللہ کو خوش کر دے گا، خزانے اس کے پاس ہیں، وہ مالا مال کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اگر ہم اس کو خوش نہیں کریں گے تو ناراضگی کی بدولت آدمی گھاٹے میں گرتا چلا جائے گا، اللہ کی پکڑ کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور دنیا میں بھی ذلیل ہوتا چلا جائے گا، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا چلا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی بنایا ہے، بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، نبی نے گواہی دی دنیا میں اللہ کی مانو سب کچھ آسان ہو جائے، نبی نے بشارتیں دی زندگی نیک بن کے گزارو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، نبی نے ڈرایا نذیر بن کر ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو، اللہ کی طرف سے پکڑ کے باعث بن جاؤ گے،